وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کی زندگی کے اندر ثواب چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان عمل کرنے کے بعد اگر اس عمل کا بدلہ اور اس کی جزا دنیا کے اندر ہی مانگے کہ مجھے اس عمل کا بدلہ دنیا کے اندر ہی ملنا چاہیے، تو وہ خالق اور مالک اور وہ اللہ جس کے لیے انسان عمل کرتا ہے اس کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے اور اس کے ہاں آخرت کا ثواب بھی ہے۔ اس کے خزانوں میں نہ دنیا کے ثواب میں کوئی کمی ہے نہ آخرت کے ثواب میں کوئی کمی ہے۔ وہ رب دنیا میں بھی عطا کرنے پر قادر ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور ثواب دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر سورہ شورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جس نے دنیا کے اندر نہیں آخرت کا ثواب چاہا اور آخرت کی کھیتی چاہی، نزد لہ فی حرثی، تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اور اضافہ کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور فرمایا جو دنیا کی زندگی کے اندر ہم سے اپنے عمل کا بدلہ چاہے تو ہم اس کو دنیا کی زندگی میں دیں گے تو ضرور، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے عمل کا کوئی بدلہ اور کوئی جزا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو دنیا میں دینے پر بھی قادر ہے اور آخرت میں بھی دینے پر قادر ہے، انسان کو اس کی بارگاہ میں فقط اپنی آخرت کا ثواب مانگنا چاہیے، آخرت میں بدلہ مانگنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی اپنے عمل کا بدلہ لے گا تو کتنی دیر اس سے فائدہ اٹھا لے گا، کتنی دیر جی لے گا۔ آخرت میں آخرکار دنیا کی زندگی کو الوداع کہہ کر بقا والی زندگی اپنی آخرت کی طرف اس نے ایک نہ ایک دن سفر ضرور کرنا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے انسان اپنے اس دار کی فکر کرے، دار بقا کی فکر کرے۔ دنیا تو دار فنا ہے، یہاں کسی کو بھی بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس دنیا کے اندر
جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور یہاں اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو وہ فقط رب ذوالجلال کا نام ہے، اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی فانی زندگی اور آخرت کی زندگی بقا والی زندگی ہے۔ انسان کو اپنے عمل کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی دنیاوی لحاظ سے اپنے عمل کے بدلے کا خواہاں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی جو ہے وہ اتنا نیک عمل کیا، اتنی تسبیحات پڑھی، میں نے اتنے اذکار کیے اور میں نے اتنے نوافل پڑھے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی حج جو ہے وہ قضا نہیں کیا، میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑی، تو مجھے تو ہر عمل کا بدلہ دنیا میں ملنا چاہیے۔ تو جو دنیا میں چاہتا ہے پھر اللہ اس کو روکتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں لے لے، پھر آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور بہترین شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ دنیا کی مانگے نہ آخرت کی مانگے، بلکہ وہ کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے آخرت میں بھی وہ عطا فرمانا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ یہ سب سے کمال اور سب سے اکمل دعا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوتی ہے۔ کبھی کبھار دنیا کی انسان وہ مانگنے پر تلا ہوتا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں بہتر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب ذوالجلال کہ ہاں اس کے ہاتھ میں وہ بہت بہتر نہیں ہوتا۔ بچہ اگر ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے روتا ہے، چلاتا ہے، تو ہوتے ہوئے ماں اس کو نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ بہتر نہیں ہے، اگر اس کو دوں گی تو اس کو تکلیف ہوگی، بیمار پڑ جائے گا۔ بچہ اس قدر جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن ماں نہیں دیتی۔ تو وہ رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو وہ کب چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں جو اس کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھار انسان ایک ایسی چیز پر اڑی کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسی بات پہ ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ملنا ہی چاہیے، تو پھر وہ مانگتا رہتا ہے، آخر ایک دن مایوس ہو کر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرے تو نصیب میں نہیں ہے، میں نے تو اتنی دعائیں مانگی، اللہ نے دی نہیں، وہ رب تو تمہارے ہاتھ میں وہ بہتر ہی نہیں جانتا، وہ تمہیں دے کیسے؟ تو ہمیشہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت پاک ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اپنے عمل کے اندر دکھلاوا کرتے تھے، اپنے عمل کے اندر ریاکاری کیا کرتے تھے، اور ریاکار بندہ اپنا عمل کرتا بھی اسی لیے ہے کہ اسے دنیا کا جو ہے وہ اسے داد مل جائے، اسے شاباش مل جائے، اور اسے داد و تحسین دنیا کی مل جائے، تو بس یہی اس کے لیے کافی ہے۔ جبکہ بندہ مومن کے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی النار وادیا تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرۃ اعد للقراء المرائین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جس وادی سے جہنم خود ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک وادی ایسی ہے جہنم کے اندر کہ جس وادی سے اللہ کی جہنم دوزخ خود اس وادی سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعد للقراء المرائین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان حافظوں کے لیے، ان قاریوں کے لیے بنائی گئی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جو دنیا کے اندر ریاکاری کرتے ہوئے اپنے عمل میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو
تو فرمایا کہ ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ تو جو داد و تحسین وہ دنیا کے اندر لوگوں سے چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتی ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ عبادت، قرآن کا صرف نہ پڑھنا عبادت بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ اگر اس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ریاکار کے لیے وہ جہنم کی وادی تیار کی ہوئی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ باقی اعمال کے اندر جو انسان ریاکار بن جائے اور اس کے عمل کے اندر دکھلاوا آ جائے تو اسے رب تعالیٰ کہاں سے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا؟ ثواب اور اجر تو اس عمل پر ملتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت عدن کو، تو خلق فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کے اندر وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور فرمایا نہ کسی انسان نہ کسی دل کے اندر اس کے بارے میں خواطر گزرے ہوں گے، تصورات بھی گزرے نہیں ہوں گے، کسی کے خیالات، وہم اور ادراک اور تصورات کے اندر بھی وہ نعمتیں نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس جنت عدن کو تیار کرنے کے بعد، پیدا فرمانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس جنت سے فرمایا کہ تکلمنی، اے جنت عدن بول، اب اتنی نعمتیں میں نے تیرے اندر رکھ دی ہیں، اتنی نعمتوں کا تجھے میں نے اس کے ان نعمتوں کے ذریعے تجھے مزین کر دیا ہے، بول اب کیا چاہتی ہے؟ تو جہنم عرض کرتی ہے قد افلح المؤمنون، اے میرے اللہ کامیابی حاصل کرنے والے تو فقط مومن ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے فقط مومن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ جہنم اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے اللہ جتنی نعمتیں تو نے میرے اندر رکھی ہیں نا، تو یہ نعمتیں تیرے ان مومنوں کے لیے ہیں، تیرے ان نیک برگزیدہ بندوں کے لیے ہیں جو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے والے ہیں، جو ریاکاری سے دور ہٹنے والے ہیں، جن کے عمل کے اندر کبھی جو ہے وہ ریا نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جہنم کہتی ہے، جنت کہتی ہے انی حرام علی کل بخیل مرء، کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں کے ساتھ مزین کیا، تو میرے اللہ میرے اوپر تو بخیل بندے کو حرام کر دے، جسے تو نے دولت دی ہو، جسے تو نے دنیا کے اندر نوازا ہو اور وہ تیری راہ میں خرچ کر کے اور دنیا والوں کو اپنے عمل سے اور اپنے مال سے نفع نہ پہنچا سکے، فرمایا اے اللہ، عرض کرتی ہے اللہ تو اس بندے کو میرے اوپر حرام کر دے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے کے اندر اخلاص پیدا کرے، ریاکاری کو دور کرے، اور ہر وقت اخلاص کی دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتا رہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن کے عمل کے اندر اخلاص یہ ہوتا ہے کہ لا یرید بعملہ سوى اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کے عمل کے اندر کوئی بھی مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا، اس کے عمل میں فقط اللہ مقصود ہوتا ہے، فقط اللہ مطلوب ہوتا ہے اور وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ بس اس کے علاوہ اگر اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد آ جائے یا کسی پر احسان جتلانا آ جائے یا کسی کو دکھلانا جو ہے وہ مقصود بن جائے تو وہ بظاہر تو عمل ہوگا، لیکن وہ عمل روحانیت سے بھی خالی ہوگا اور نورانیت سے بھی خالی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی، بندے کی عمل کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت پاک کی تفسیر کے تحت لکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سہل بن عبداللہ
رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کا بڑا نام سنا تھا حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو میں جب ان کے گھر کے اندر داخل ہونے لگا تو فرأیت فی البیت حیۃ، میں نے ان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، بہت بڑا سانپ دیکھا. اور اس کو دیکھ کر میں اتنا خائف ہوا کہ فجعلت اقدم رجلا واؤخر اخرى، کہ میں ایک قدم نہ آگے بڑھا سکا تو نہ ایک قدم پیچھے ہو سکا. اتنا میرے اوپر دہشت طاری ہو گئی اور اتنا خوف جو ہے وہ دیکھنے کے بعد مجھ پر طاری ہو گیا. تو میں بڑا متعجب ہوا کہ میں تو ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کی صحبت میں آیا ہوں اور یہاں میں عجب معاملہ دیکھ رہا ہوں. تو جب حضرت شیخ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر فرمایا ادخل لا یبلغ احد حقیقت الاخلاص وعلی وجہ الارض شیء یخافہ. آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ اژدہا دیکھ کر تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. میں نے تو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے جو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے وہ اس سے بھی بڑے بڑے اژدہا بھی اس کے سامنے آ جائیں تو کبھی بھی وہ خائف نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس سے بڑے بڑے بھی اگر سانپ آ جائیں اور اژدہا آ جائیں تو عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے والے بندے کو کبھی بھی ڈر نہیں ہوتا. ڈر تو اس کو ہوتا ہے کہ جو فقط اپنے عمل کو دنیا کے اندر ایک حص اور ایک تنکے کی حیثیت بنا دیتا ہے. اس کے عمل میں جب اخلاص نہ رہے اور جب دنیاوی مقاصد آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس عمل کی جو حیثیت ہے وہ ایک تنکے کے برابر ہے، ایک خس کے برابر ہے. تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی اخلاص والے عمل ہوں گے نا تو اس کے پاس سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو فرمایا اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو، تمہیں اس سے بھی نہیں ڈر لگے گا. فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا تو ابھی بیننا و بین المسجد میسرۃ یوم و لیلۃ، جمعہ کا وقت تھا اور جمعہ کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. تو میرے اور شیخ کے ساتھ جس جگہ پہ ہم رہ رہے تھے وہاں سے لے کر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں ایک دن اور ایک رات کی مسافت ابھی باقی تھی. ابھی اتنا عرصہ جو ہے وہ مسافت باقی تھی. ادھر سے جمعہ المبارک کا وقت قریب تھا. تو میں نے بڑا متعجب ہو رہا تھا کہ میں شیخ کے پاس آیا ہوں اور اتنی عقیدت سے آیا ہوں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو ابھی اتنا جو ہے وہ سفر پڑا ہوا ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت قریب ہے. تو جب میں نے اس بات پہ تعجب کیا تو فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا كَانَ قَلِيلًا حَتَّى رَأَيْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا وَصَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ. میں ابھی اس بات پہ تعجب ہی کر رہا تھا کہ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی تو آنکھیں کھولی تو ہم مسجد کے اندر موجود تھے. وہ جو ایک دن اور ایک رات کی ابھی مسافت میں سوچ رہا تھا کہ وہ باقی ہے، آنکھیں بند کی تو اس مسجد کے اندر موجود تھے. نماز جمعہ ادا کیا اور جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی تو دوبارہ دیکھا تو اپنے گھر کے اندر موجود تھے. ایک لمحے کے اندر ایک دن کی مسافت کو طے کروانا اور ایک رات کی مسافت کو طے کروا جانا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے اندر اخلاص کی دولت سے نوازا ہو. وہ اپنا عمل کرتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے نہیں کرتے، جس مالک کے لیے کرتے ہیں نا، پھر جب وہ اپنی آرزو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ رب فوراً قبول کر لیتا ہے. اور رب فرماتا ہے کہ آج تک تو تمہارے عمل میرے لیے رہے، آج اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو تمہاری اس خواہش کو میں پورا کر دوں گا. فرماتے ہیں ثم خرجنا فوقف ينظر الى الناس وهم يخرجون فقال اهل لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون منہ قلیل. تو حضرت شیخ نے
جب میرے اس تعجبانہ کیفیت کو دیکھا تو شیخ نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے دیکھنے والے اور اس عمل کو دیکھ کر متعجب ہونے والے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بڑے لوگ ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ جو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لیتے ہیں ان کا تھوڑا عمل بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر اپنے اعمال کا انبار بھی لگا دے اور اس کے اعمال کا جو ہے وہ ڈھیر جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان کو بھی چھونے لگے، لیکن اس کے عمل کے اندر اگر ریاکاری ہے تو اس کے کثیر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اگر قلیل عمل ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو تو رب تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جس کو جتنی توفیق ہوتی تھی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آ جاتا تھا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے اور جو ہے وہ غزوہ کے لیے اپنا اپنا مال جمع کروائے، تو نبی پاک علیہ السلام کے اعلان سننے کے بعد یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سوائے 1 کلو کھجوروں کے اپنے گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ 1 کلو کھجوریں اٹھائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ بھی تھے سیدنا صدیق اکبر جیسے جو اپنے گھر کا کل سامان لے کر آنے والے تھے، اگر ان کے مال کے سامنے ان کے مال کو دیکھا جائے تو گھر کے کل سامان کے سامنے 1 کلو کھجوروں کی کیا حیثیت ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کے اخلاص بھرے عمل کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے ان کلو کھجوروں کو نکال کر ایک کھجور کو حضور علیہ السلام نے مال کے ہر ڈھیری کے اوپر رکھا۔ اور میں میرے صحابہ جہاں تمہارے اعمال کے ڈھیر ہیں نا وہاں حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو انہوں نے 1 کلو کھجوریں خرچ کی ہیں نا، جو اخلاص ان کی اس عمل کے اندر ہے، اس اخلاص کی بنا پر ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر قبول کر لیا ہے۔ عمل تھوڑا بھی ہو تو اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، وہ اخلاص نیت کو دیکھتا ہے، حسن نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلحنا شأننا كله. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.